جی میں اس وقت موجود ہوں آخری کیمپ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں میں یہاں لگا رکھا ہے. کتنی اماؤنٹ جمع ہے, کیا لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ بھی ہے؟ اور کیونکہ عمران خان صاحب نے 5.5 ارب روپیہ جو ہے وہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں جمع کر لیا ہے, اور لوگوں کا یقین بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان پر, ان کے جالے ان کے جو ہے ورکر یہاں کارکنان بھی موجود ہیں بورے والا میں جنہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے. کتنی اماؤنٹ جمع ہے ان سے جان لیتے ہیں. یہ بتائیں کتنی اماؤنٹ اب تک جمع ہو چکی ہے اور لوگوں کا ٹرسٹ کس طریقے سے آپ پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے الحمدللہ کیمپ کا آغاز کیا. اس وقت ہمارے پاس 5,64,850 روپے ہو گئے ہیں. تو پہلے بھی الحمدللہ 1 ماہ پہلے ہم نے تقریباً 23 لاکھ روپے اکٹھا کیا تھا. تو وہ ہم خود الحمدللہ وہاں گئے تھے تونسا شریف کے پاس, بستی تھی بستی بڈا, کچھ علاقے تھے جہاں سیلاب بہت زیادہ لوگ جو متاثر ہوئے تھے, وہاں ہم اپنے ہاتھوں سے راشن دے. تو الحمدللہ ہم خان کے سپاہی ہیں, تو پہلے کی طرح ہماری کوشش ہے. کل سے ہم نے ابھی تک ماشاءاللہ اتنی اماؤنٹ, ابھی بھی ہمارا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو 10 لاکھ کے اوپر انشاءاللہ شام تک اس وقت ہمارا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو انہوں نے خود جو ہے وہ ایک فگر رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو کہ یہ 20 روپے بھی اگر دیں, نام 20 روپے بھی اگر آپ دیتے ہیں تو یہ لازمی کمپیوٹر میں فیڈ ہوتا جا رہا ہے, یعنی لیپ ٹاپ میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے. اگر کوئی بھی شخص آ کے یہ پوچھ لیتا ہے کہ کس نے, میں نے اتنے پیسے دیے تھے کہ کیا اس کا ریکارڈ ہے کہ نہیں, تو وہ بائی نیم 20 روپے بھی اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا بھی نام مینشن ہے. یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا اس طریقے سے ہے. آخر پہ نوجوانوں کو میسج کیا دیں گے؟ نوجوانوں کو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جیسے دیکھیں ہم خان صاحب کے وژن پہ چل رہے ہیں, تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور جیسے یہ سیلاب میں لوگ متاثر ہوئے ہیں, کو ہماری بہت ضرورت ہے. تو سب لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں. نوجوان سب سے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں. ہم نے تقریباً 10 مرلے میں ایک مکان لیا ہوا ہے, وہاں ہمارے کم سے کم 20 سے 25 ورکر جو ہے سامان پیکنگ راشن میں لگے ہوئے ہیں. اچھا, خشک راشن جو ہے وہ کتنے ٹرک اب تک کلیکٹ کر چکے ہیں؟ جی سر, ہمارے ایک اور دوست بھائی ہیں شہباز بٹی صاحب, ان کی ٹیم ابھی ورک کر رہی ہے. گلوبل یوتھ آرگنائزیشن میں بطور صدر میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں. ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کا جو بیشتر حصہ سیلاب سے متاثر ہے, اس میں جو گھرے ہوئے ہمارے پیارے پاکستانی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کی مدد کی جائے. پاکستانیوں کو ایسا احساس نہ ہو کہ کوئی ان کی مدد کر رہا ہے, بلکہ ایک تحفہ کے طور پہ کچھ چیزیں بھیجیں. میں شکر گزار ہوں, بورے والا کے لوگوں نے ہم پہ بہت اعتماد کیا. ہم نے کوئی سیاست نہیں انوالو, الحمدللہ رجسٹرڈ تنظیم ہے, اور ہم خود جا کے ایک سیلاب زدگان چاہ رہے ہیں. نقدی جو ہے وہ کتنی اکٹھی ہو چکی ہے؟ آج الحمدللہ ہمیں 7.5 لاکھ روپے کی یہ رسیدیں آج کا دن لوگوں نے, فیملی کے لوگوں نے, کچھ لندن میرے دوست تھے انہوں نے بھیجا ہے, اور اس سے پہلے بھی کچھ 4 لاکھ پہلے. آج زیادہ دوستوں کو پتہ چلا, انشاءاللہ کل ہم شام میں اشیاء خوردنوش کا جو راشن کا جو ٹرک ہے وہ ابھی تک کوئی بھجوایا ہے یا بھجوانے کا چند دنوں میں ارادہ ہے؟ کل شام کو انشاءاللہ ہم پہلی دفعہ جائیں گے. پہلے جو ہماری چیزیں گئی ہیں ان میں خیمے تھے, بستر 100 کے قریب بستر تھا, اس میں کھانے کی اشیاء موجود نہیں. اب انشاءاللہ ہم وہ ڈیوائیڈ کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا؟ بذریعہ ایڈمنسٹریٹر یعنی اسسٹنٹ کمشنر, یا خود ہی اپنے طور پہ جائیں گے آپ؟ سرکاری طور پہ بیشتر دوست مطمئن نہیں ہیں, ہم خود بھی اس طرح سے ہم اطمینان کا اظہار نہیں کر رہے, لیکن ہماری بات ہوئی ہے وہ ہمیں سیکیورٹی سرکاری طور پہ ضرور پرووائڈ کریں گے. ہم انشاءاللہ کل شام میں فاضل پور جا رہے ہیں, پرسوں صبح یہ ٹرک انشاءاللہ وہاں دوستوں کو تقسیم کرے گا. اپنے ہمارے سورس ہیں, پہلے بھی ہم وہیں ایز اے مینیجنگ اس کے گلوبل یونین آرگنائزیشن ہے آپ کی, اس کے ایز اے اس میں کیا ہیں آپ؟ میں بطور صدر ایک ذمہ داری نبھا رہا ہوں بس, اور بلکہ خدمت کر رہا ہوں. اور بہت شکریہ. زعیم رشید جو ہیں, یہ گلوبل آرگنائزیشن جو یوتھ ہے رجسٹرڈ, اس کے ایک بطور صدر ایک انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. سیلاب زدگان کے ان کا کہنا ہے کہ کل جو ہے ہم ٹرک موو کریں گے. ناگہانی حالت ہے, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا 1 ارب 30 ارب کٹھے ہو گئے, یہ تو معمولی سی رقم ہے. ہمارے آج کل جس طرح مہنگائی کا زمانہ ہے, جس طرح بجٹ پلان ہوتے ہیں, تو اس پہ خربوں روپے ایک ٹائم پہ لگا. لیکن جس طرح لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ within 2 or 3 months انشاءاللہ ہم ریہیبلیٹیشن فیز میں چلے جائیں گے. بہت شکریہ. اس کیمپ میں موجود ہیں, اور اس وقت ہمارا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ سارے سامان یہاں پہ موجود ہے, کیونکہ یہ جس میں گرم کمبل ہیں وہاں ہو سکتا ہے سردی ہو. تو اگلے کیمپ میں جائیں گے اور جانیں گے کہ وہاں کتنی اماؤنٹ جمع ہو چکی ہے, اور سب سے بڑے کیمپ پی ٹی آئی کا بھی ہے, اور بھی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں. تو اگلے کیمپ میں چلتے ہیں اور اس کا وزٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسکول کے حوالے سے بچوں سے بھی فنڈ ریزنگ کا کوئی ایسا اہتمام کیا ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, مجھے امید سے آپ یہ سوال کریں گے. آج ہم نے اپنے اسکول کے تقریباً 2500 طلباء و طالبات کو ایک نوٹس کی صورت میں اپیل کی ہے
کہ آپ الخدمت کی اس ڈونیشن کمپین میں اس کا حصہ بنے اور زیادہ سے زیادہ عطیات جو ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ ان دکھی اور مظلوم لوگوں تک جو سیلاب سے تباہ حال ہیں ان تک یہ امداد پہنچائی جا سکے. اور آج الحمدللہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ڈونیشن اسکول میں سٹاف سے بھی اور بچوں سے بھی اکٹھی کی گئی ہے اور یہ سلسلہ 3-4 دن جاری رہے گا. اندازاً یعنی کتنی اماؤنٹ ہو سکتی ہے؟ اندازاً ایک ہے، اعداد و شمار تو میں نہیں کیونکہ انچارج نہیں ہے یہاں کے، ان کے پاس ہی ہوگی. اندازاً کتنے کچھ کیمپوں کا ہم نے وزٹ کیا ہے جس میں کوئی 19 لاکھ، کوئی 22 لاکھ، کوئی 20 لاکھ سے ابو رقم نقد ہے. جو بورے والا میں کچھ 4, 5 یا 10 کیمپ ہیں. اچھی بات ہے، نیکی میں پارٹی بازی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نیک کام میں اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہوتی. یہ ایک نیک کام میں ہر بندے کو حصہ لینا چاہیے. انداز و شمار نہیں پوچھتا، اندازاً کتنی اماؤنٹ ہوگی الخدمت کے انڈر؟ اندازاً اس وقت شہر برے والا میں جو اب تک اکٹھی ہو چکی ہوگی وہ میرا خیال تقریباً الخدمت میں الخدمت فاؤنڈیشن کی 6 سے 7 لاکھ کے درمیان ہوگی. 6 سے 7 لاکھ کے درمیان. اور 2 ٹرک سامان کیا مرکز میں بھجوا بھی 2 ٹرک روانہ ہو چکے ہیں، تیسرا آج روانہ ہو اور جائے گا. دوسرا اس وقت اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ بھائی کھڑے ہیں نوجوان، یہ پیچھے راشن پڑا ہوا ہے اور اس میں سردیوں کا سامان بھی ہے، کمبل ہیں اور اس کے بعد تکیہ اور یہ ساری چیزیں ہیں جو وہاں پہ سخت سردی ہو سکتا ہے وہاں پہ ہو مختلف علاقوں میں، اور ان سب کو یہ ساری چیزیں چاہیے. تو نوجوان قیادت کو میسج کیا دیں گے لاسٹ پہ؟ نوجوان قیادت کو یہی میسج ہے کہ اپنی دنیا کی جو مصروفیات ہیں وہ اپنی جاری رکھے، لیکن اس میں سے تھوڑا سا وقت انسانیت کی خدمت، دین کی خدمت کے لیے لازمی نکالے، کیونکہ آخرت میں یہی کام آنے والی چیز ہے. دنیا داریاں بھی نبھائیں لیکن اللہ کے راستے کے لیے بھی وقت نکالیں. ایک سوال کروں گا رانا صاحب، یہ بتائیں سندھ میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ اسسٹنٹ کمشنر نے وہاں کا جو سامان ہے وہ کسی جاگیردار کے ڈیرے میں پھینکوا دیا اور وہاں پہ ڈیوائیڈ ہونے میں بڑی لڑائی جھگڑا ہوا، دنگا فساد بھی ہوا. کیا کہیں گے کہ یہ سارا امانتاً جو سامان لوگ جمع کرواتے ہیں، کیا پیغام دیں گے ایسر نوسر بازوں کو جو سامان وہاں کی بجائے بھلے وہ سرکاری ادارہ ہو یا عام سویلین ہو؟ تقسیم کرنے والی قیادت ہوتی ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہوتا. اس میں یہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ان کا پورا بہت اچھا نظام ہے، نیٹ ورک ہے جو ایک نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے. ڈسپلن کی وجہ سے ان کو علم ہوتا ہے کہ کہاں کتنی ضرورت ہے، کس طرح اور کون کون سے ضرورت مند ہے. اب یہ ایک نوسر باز بہت زیادہ وہاں پہ آ جاتے ہیں اور جو ضرورت جو سیلاب کے نام پہ پورے ملک میں چندہ بھی جمع ہو رہا ہے، کچھ نوسر باز کر رہے ہیں. نوسر میں اور اس کا بیٹا اور تمام کے انجمن تاجران کے عہدیدار اور ہمارے تاجر بھائی دن رات کوشش کر رہے ہیں. 3-4 دن سے ہم نے انشاءاللہ 3-4 گاڑیوں کا سامان بھی اکٹھا کیا. اور یہ گاڑیاں کب موو ہوں گی راشن لے کر؟ ایک تو آج جا رہی ہے، ایک انشاءاللہ کل بھیجیں گے اور اس کے بعد پھر 2-3 دن بعد پھر اکٹھے کر کے سامان کو پیکنگ کرنی ہوتی ہے، پھر جائے گا انشاءاللہ. کوئی ڈی سی صاحب کی طرف بھی جا رہے ہیں 1-2 گاڑیاں ہماری، باقی ہم خود بھی وہاں جا کے سپلائی کریں. بہت شکریہ. جمیل بھٹی صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے موجود ہیں مرحوم، جو ایک اچھے انسان، عظیم سوچوں کے مالک تھے یہاں شہر میں، اور کافی انسانوں کے جو ہے درد اپنے دل میں وہ ہمیشہ رکھتے تھے، انسانیت کا درد. ان کے صاحبزادے موجود ہیں. یہ بتائیں اماؤنٹ کیش کتنا جمع ہو چکا ہے؟ کیش اماؤنٹ جیسے کہ آپ کو بتایا چاچی محمد اسلم صاحب نے کہ ابھی ہم نے والد جو کہ کلیکٹنگ جو ہوئی ہے ہم نے اس کا کلیکشن ہی کیا. یہ جو سامان ہم گاڑیوں میں اندازاً 20 لاکھ سے اوپر ہوگا. ہاں جی تقریباً، اللہ پاک کا شکر ہے اس سے اوپر ہی ہے. اور کتنے ٹرک کا راشن کا بندوبست ہو چکا ہے؟ یہ تقریباً 3 گاڑیوں کا ہمارے پاس سامان موجود ہے. 2 گاڑیوں کا سامان ہم پرچیز کریں گے. ایک گاڑی ابھی جاری ہے، ایک انشاءاللہ کل بھیجیں گے، پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد ایک گاڑی ہم روانہ کریں گے. کبھی ایسا محسوس ہو جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بھی آپ کے یہاں پہ حصہ ڈالا ہو، انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ؟ دیکھیے اصل میں نا ہمیں صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں یہاں پہ کیمپ پہ نا وہ لوگوں کی پکس بنانے کا شوق نہیں ہے. نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں نا، ایک ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے کہ انسانیت کے درد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ گزرتے ہیں تو ان کے سینوں میں بھی درد ہوتا ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے، کیونکہ یہ چھوٹی سی آفت نہیں ہے. میرے خیال سے جو ہمارے باکسز میں پیسے ہیں نا جی، اس میں سے تقریباً کوئی 25% وہ لوگ ہیں جو خود بھیک مانگتے ہیں، ان کے پیسے موجود. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے دل میں بھی اللہ نے اتنا درد رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت بغیر کپڑوں کے، بغیر راشن کے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں اور تمام جگہوں پہ. تاجر برادری آفت زدہ لوگ نے ان سے جو بھی چیز ہم بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک حامی ناصر رہے. کیا بات ہے. بورے والا میں ارب پتی اور کروڑ پتی لوگ بھی موجود ہیں چاچا جی، انہوں نے میسج کی دیو گے؟ ان سے گزارش یہی ہے جو ارب پتی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہاں خود نہیں اگر جا سکتے
अंजमन ताजरान के लोग भी हाज़िर हैं, और उसके अलावा वो अपने नुमाइंदे भी भेज सकते हैं। और ज़रूरी है, सियासत करते हैं लोग, जो आखिरत संभाल लेना वही तो सब कुछ होता है। मकाम हासिल करने का एक ही तरीका है, जो अल्लाह को राज़ी किया जाए, अल्लाह के रसूल को राज़ी किया जाए, अल्लाह की मखलूक को राज़ी किया जाए। अल्लाह की मखलूक करने से सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह, और नाम भी अल्लाह ही राज़ी करेगा। बहुत शुक्रिया। चाचा असलम साहब थे, उनकी बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि अल्लाह की मखलूक को राज़ी करें। वही एक अल्लाह ताला ने जो है यही हुक्म फरमाया है कि मेरी मखलूक को राज़ी रखो, और इंसानियत का दर्द रखने वाले यहाँ पे इस कैंप में, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सारा कैंप इस उम्र में भी 70 साल से अबव जो है 70 ईयर्स ओल्ड, यानी इससे ऊपर 75 साल की उम्र में भी आप देख रहे हैं इस वक्त के वो यहाँ सुबह से शाम तक, रात तक बैठे रहते हैं। और इसलिए कि इंसानों की जो दर्द है इनके सीने में है, और आज भी पिछले 25-30 साल से जो है आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जमील भट्टी साहब मरहूम थे, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके साहबजादे हैं। आखिरी बात कहूँगा, ये बताएं कि ये कब तक कैंप लगा रहेगा आपका? ये कैंप तकरीबन जी अभी 4 से 5 दिन और लगा रहेगा, तो उसके बाद फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहीं से हम, चूँकि हमारा सामान जो इकट्ठा यहीं पे यूथ को मैसेज क्या देंगे? यूथ जो है इंडिपेंडेंट भी है, जॉब होल्डर भी है, बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ है, और ताजरान को मैसेज क्या देंगे? मैं ताजरान का तो ऑलरेडी पहले से शुक्रगुजार हूँ जी। उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है, क्योंकि ताजर बरादरी हमारे, क्योंकि इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी हैसियत रखती है। ताजर बरादरी तो ऑलरेडी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर चुकी है। यूथ के लिए हमारे साथ मेडिसिन जो ज़रूरी है वो सारी ऐड की है हमने। तकरीबन सेकंड हैंड जो कपड़े हैं वो 2000 से 2500 सूट है जो हमने तैयार किए हैं, और 600-700 नए कपड़े हैं जो तैयार किए हैं। इसी तरह से तकरीबन 300-350 बिस्तर हो जाएंगे, और मच्छरदानी है, 100 से ज़्यादा मच्छरदानी है, वो वहाँ मच्छरदानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह हमने सिलेंडर, गैस समेत 50 सिलेंडर है वो है, और थोड़ा सामान है जो इंशाल्लाह कल शाम यहाँ से रवाना होगा। इससे पहले कोई ट्रक रवाना किया आपने? जी बिल्कुल। इससे पहले हम 4 अगस्त को गए थे, वहाँ तकरीबन किस इलाका में? हम गए थे तोनसा शरीफ में। 500 घरों का राशन था और 500 आटे के पैकेट थे। तोनसा में गए थे हम, और हमारी पूरी टीम गई थी साथ। हम गाड़ियों में अपने खर्चे पे गए थे, जो ट्रक का था। उसके बाद हमने वहाँ क़याम किया। हमने ये नहीं किया कि हम अपनी जान छुड़वा लें, जल्दी जल्दी से डिलीवर करें और वापस चले जाएं। वहाँ हमने क़याम किया, हम 2 दिन रुके और गाड़ियों में बस्तियाँ विज़िट की, और ख़ुद सारा राशन अपने हाथों से हकदारों तक पहुँचाया। अच्छा, नकदी जो है, नकदी कम से कम कितनी जमा हो गई थी अब तक? हमारे पास जो उसका टोटल रिकॉर्ड है, वो कोई भी बंदा आके हमारे पास पूछ सकता है। जो हमारे बैंक में आए हैं पैसे या वैसे हैंड आए हैं, उसका 1-1 रुपए का रिकॉर्ड है। तकरीबन 8 लाख समथिंग 30,000 या 35,000 हमारे पास टोटल जमा हुआ है, और वो कहाँ कहाँ से आया है और किस किस वाई से आया और कहाँ कहाँ लगा है, इसका 1-1 रुपए का हिसाब है। इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। बुरे वाला को जो शहरी ये कहे कि मेरी अमाउंट जो है, यानी नकालों से होशियार और नौसरबानों से होशियार, जैसा कि आपने सिंध में एक वीडियो देखी कि जो राशन में हेरा फेरी हुई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या अपने नादरीन जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, बुरे वाला शहरी भी देख रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप कि वो एक ट्रस्टेबल बंदों पे ट्रस्ट करके वो अपनी चीज़ें दें? आप जैसा फरमा रहे हैं कि सारा राशन हमने जैसे भिजवाया और उसका 1-1 पाई का हिसाब है, तो मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी विजिट किए हैं, उनके पास इतना कोई ज़्यादा हिसाब नहीं जैसा कि आपके पास। अच्छा, बाकियों की बातों मतलब बाकी की बातें बाकियों से है, जो हमारे पास है इंशाल्लाह 1-1 रुपए का रिकॉर्ड है। मेरी सबसे अपील है, आप जिससे फ़ंड देना चाहते हैं, जिस पे यकीन रखते हैं, उसे दें, और कोशिश करें आप लोग खुद मिल के एक छोटी गाड़ी में चले जाएं, खुद अपने हाथों से वहाँ तकसीम करें। जब आप खुद जाएंगे तो इंशाल्लाह वो 100% हकदारों तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया। शहबाज नौजवान जो अपनी पूरी टीम के साथ तहसील भर में जो है राशन इकट्ठा करता रहा अब तक, और उसने एक गाड़ी मेरे ख्याल है को एक ट्रक भिजवा भी दिया है, और उसके बाद दूसरा जो राशन है वो भी तैयार है। नकदी भी जो 7-8 लाख रुपया इनके अकाउंट में मौजूद है, ताकि वो कोई भी शख्स जिन्होंने अब तक नकदी या राशन दिया है वो आके इसका रिकॉर्ड भी चेक कर सकता है। और इन्होंने नौजवानों से अपील की है, जो साहिब हैसियत लोग हैं उनसे इन्होंने अपील की है कि वो खुदा के लिए जहाँ उनका ट्रस्ट है वहाँ पे राशन जमा कराएं, और इंशाल्लाह हमारे पास अगर है तो उसकी पाई। और खान साहब को मैसेज कोई, यहाँ ये प्रोग्राम यहाँ नहीं देखा जाएगा बल्कि ये खान साहब तक भी पहुँचना है, उनके आला ओहदेदारान तक भी पहुँचना है। जी खान साहब, इंशाल्लाह जैसे आप पाकिस्तान में ये सब काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपके विज़न पे चल रहे हैं, तो ये जितनी अमाउंट है ये इंशाल्लाह हकदारों तक ही पहुंचेगी। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आपकी अमानत
इंशाल्लाह उन हकदारों तक पहुँचेगी, हम पहुँचा के रहेंगे। इससे पहले भी पहुँचाई है अल्हम्दुलिल्लाह, खुद जाके, हमने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, हम खुद गए हैं, विज़िट किया बस्तियों का, वहाँ जाके पहुँचाई है। इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह हम वहाँ जाके खुद पहुँचा के आएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। आपने कैंप का विजिट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरेवाला में नौजवानों ने, अहदेदारान जो तहसील लेवल के अहदेदारान हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके यहाँ पे चकूक में, शहर में, गली गली, महल्ले महल्ले में राशन इकट्ठा करके और यहाँ कैंप लगाकर ये साबित किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे भी हैं और बाशऊर भी हैं और उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये इनका मैसेज है पूरी आवाम को, पूरे कारकुनान, बाकियों को भी और नौजवानों को भी कि यहाँ आके फ़ंड जमा करवाएं। और खान साहब के लिए इन्होंने मैसेज ये खसूसी दिया है कि खान साहब घबराएं नहीं। आप हमेशा कहते हैं घबराना नहीं, हम कहते हैं कि घबराएं नहीं, आपके साथ है। जैसे आपने 5.5 अरब रुपया इकट्ठा किया, हमने भी इंशाल्लाह आपके साथ मिले और सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड इकट्ठा करके साबित कर देंगे कि खान साहब की टीम भी सैलाब ज़दगान के लिए कहीं से पीछे नहीं हटेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के